کتاب اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، کتاب اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، کتاب اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے، اور کتاب اللہ کا یہ حق ہے، اللہ کی کتاب کا حق ہے کہ جب بات مجھے سمجھ آئے میں اس کے اوپر عمل کروں۔ اور کتاب اللہ کا پانچواں حق یہ ہے کہ جو چیز ہم نے سمجھی اور ذاتی زندگی میں عمل کی کوشش کریں اس کا وہ بات دوسروں تک پہنچائیں، اور اللہ کی کتاب کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کا نظام کائنات کا بالادست نظام بنانے کی ہم جدوجہد کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کریں۔ اس کتاب کے حقوق ہیں ہمارے فرائض ہیں، کتاب اللہ کے حقوق ہمارے فرائض، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی آپشنل قسم کی چیز نہیں ہے کہ ہم کر لیں تو بھی ٹھیک ہے اور چھوڑ دیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمپلسری ہے، ہمارے فرائض ہیں، قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ یہ قرآن کی محفل ہے اور اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ ہم بہت ہی مضبوط روزانہ کا تعلق قائم کریں، ہر روز اللہ کی کتاب سے روشنی حاصل کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کتاب اللہ کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا حکم دیا اور کن چیزوں سے روکا۔ جب تک ہم اس کا فہم کے ساتھ مطالعہ نہیں کریں معلوم یہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو کرنے کو کہا اور کن سے روکا۔ محض تلاوت ثواب تو ہوگا، ثواب تو ہوگا، لیکن محض تلاوت سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ آج اس محفل کا پیغام یہ ہے کہ میں بھی اور ہم سب، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی اور ہمارے بھائی بھی اور ہم سارے اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کریں گے، فہم کا تعلق قائم کریں گے، اور جو جو چیز سمجھ آتی جائے گی ذاتی زندگی میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بلغوا عنی ولو آیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری ایک بات بھی تمہیں پہنچے اس کو آگے پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا اس امت کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو وہ بہترین امت جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ کرتے کیا ہو؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اللہ کی اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہ رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کیا احکامات ہیں، کس چیز سے یہ کتاب روک رہی ہے، یہ سب کچھ فہم سے سمجھ آئے گا۔ جب تک ہم فہم حاصل نہیں کریں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمیں کیا چیزیں کرنے کو کہا جا رہا ہے اور کن چیزوں سے روکا جا رہا ہے۔ لہذا عزیز بچوں، کتاب اللہ سے مستقل تعلق قائم کیجیے، روزانہ کا تعلق قائم کیجیے، اس کو آپ نے اپنے سینے میں حفظ کیا، محفوظ کیا۔ اب بہت ہی ضروری ہے کہ یہ بچے بھی، ان کے والدین بھی اور ہم سارے امت مسلمہ کے سارے مسلمین بھی اور مسلمات بھی، ہم سارے اللہ کی اس کتاب سے اس انداز کا تعلق قائم کریں کہ ہم ہر روز اس سے روشنی حاصل کریں، روزانہ کی بنیاد پر روشنی حاصل کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو فرمایا، اپنے بچوں سے بار بار اس بات کو کہہ چکے اور دہرا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں دو چیزیں دیں جو ان دونوں کو تھام کے رکھیں گے اور گمراہ نہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں جو ان کو تھام کر پکڑ کے رکھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ تو اس کو تھامنا پکڑنا عزیز بچوں یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس سے ایک تعلق آپ نے ڈیولپ کیا، بہت ہی خوبی کی بات ہے اور بہت ہی شاندار، لیکن اب آپ نے اس سے جڑے رہنا ہے۔